الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنی چیزوں کو پیدا کیا، ہر چیز کی پیدائش کا ایک نہ ایک مقصد اور اس کے فائدے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اس کے پیدائش کے مقصد اور فائدے کو بیان کیا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام عبادات کے مقصد کو بیان کیا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ نماز کا ایک اہم ترین مقصد ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور بری باتوں سے روک دیتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ایک اہم ترین مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں کہ زکوٰۃ ان کے مال کو بھی پاک کرے گا، ان کے دلوں کو بھی پاک کرے گا اور ان کے مال کو بڑھائے گا بھی. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اور روزے کے اہم ترین مقصد کو بیان کیا لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. تو میرے بھائی، روزے کا مقصد ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کی بہت ساری تعریفیں علماء نے کی ہے. ان میں سے جامع ترین تعریف یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو کرنا جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جس سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے، اللہ و رسول نے رکنے کے لیے کہا ہے. تو روزے کا ایک اہم ترین مقصد ہے کہ بندہ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، بندہ گناہوں سے بچنے لگے. کیونکہ جب بندہ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا تو وہ یقینی طور پر گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے اجتناب کرے گا. تو روزہ کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ روزہ کا مقصد ہے گناہوں سے بچنا. لیکن یہ مقصد کب حاصل ہوگا؟ جبکہ روزہ میں جس طرح ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے. تو بدرج اولا ہمیں ان تمام چیزوں کو روزہ کی حالت میں چھوڑ دینا ہوگا جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. تبھی جا کے ہمیں روزے کا جو مقصد ہے تقوی ہمیں حاصل ہوگا. جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری زبان بھی روزہ ہو، ہماری آنکھ بھی روزہ ہو، ہمارے کان بھی روزہ ہوں، ہمارے ہاتھ بھی روزہ ہوں. اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے یہ اعضاء روزہ رکھیں، تب جا کے تمہارا روزہ صحیح ہوگا. مثال کے طور پر ایئر کنڈیشن ہے، اس کا مقصد ٹھنڈا کرنا ہے، لیکن اگر آپ روم میں اے سی چلا دیں لیکن تمام کھڑکیوں کو کھول دیں تو جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ روزہ کا مقصد ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم روزہ کے اندر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا. اس کے علاوہ روزے کے اور بھی مقاصد ہیں. ان میں سے ایک مقصد اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو صحت یاب رہو گے. اس حدیث کی روشنی میں طبی ماہرین نے تحقیقات کر کے سینکڑوں تحقیقات پیش کیا ہے کہ روزہ انسانی صحت کا راز ہے. انسانی صحت مندی کے لیے بہترین جو فائدہ مند چیز ہے وہ روزہ ہے. اس لیے ہم روزہ رکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکے رہیں، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ان چیزوں کو کریں، تو روزہ کا جو مقصد ہے، جو فائدہ ہے، ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزہ صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں روزہ کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔